السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، آج آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ مسجد آباد کرنے کی، مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت کتنی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص دنیا کے اندر اللہ کا گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ رب العزت جنت میں اس کا گھر بنائیں گے، جنت میں اس کا محل بنائیں گے، کوٹھی بنائیں گے۔ اور صحیح ابن حبان کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے بٹیر کے گھونسلے جتنا، یعنی چھوٹا سا، اللہ رب العزت اس کا بھی جنت میں گھر بنائیں گے۔ اب ان دونوں احادیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری مسجد بنائے تو پھر جنت میں گھر بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے بٹیر کے گھونسلے جتنی مسجد سے مراد ہے۔ کسی نے مسجد کے صحن میں ماربل لگا دی ہے، یا پھر کوئی روٹر لگوا دیا ہے، پانی کا انتظام کر دیا ہے، روشنی کا انتظام کیا ہے، یو پی ایس لگا دیا ہے، سولر پلیٹیں لگا دی ہیں، یا بیٹری رکھوا دی ہے، تو یہ بھی مسجد بنانے اور مسجد آباد کرنے میں شامل ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہے اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، عالم تھے۔ یہ اس طرح جا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ محل بنا رہا ہے، کوٹھی بنا رہا ہے، تو وہ اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں، سیٹھ صاحب کیا دنیا میں اپنا گھر بنا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، جی گھر بنا رہا ہوں۔ تو وہ اپنے ٹھیکیدار کو اس طرح مشورے دیتا ہے، اس کو اس طرح بنانا، اس طرح بنانا ہے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ کہتے ہیں، دنیا میں گھر بنا رہے ہو، جنت میں اپنے گھر بنانے کی فکر نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ جنت میں گھر کیسے بنے گا؟ کہنے لگے، اگر تم دنیا میں اللہ کا گھر بناؤ گے، اللہ آخرت میں جنت میں تمہارا گھر بنائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیت فی الجنہ۔ تو مالک بن دینار سے وہ آدمی کہنے لگا، بھائی مجھے اتنی احادیث یاد نہیں ہے، اتنی احادیث نہیں آتی، میں اتنا علم نہیں جانتا۔ آپ کو اگر یقین ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اللہ اس کے نعم البدر مجھے جنت میں گھر بنا دے گا تو آپ گارنٹی دیں، آپ لکھ کر، تحریر لکھ کر دے دیں کہ میں اگر دنیا میں مسجد بناتا ہوں، اللہ کا گھر بناتا ہوں، اللہ جنت مجھے گھر دے گا۔ اگر اللہ نے نہ دیا تو آپ لکھ دیں کہ جو اللہ مالک بن دینار تمہیں جنت میں گھر دے گا وہ مجھے آپ دے دیں گے۔ یہ تحریر لکھ دیں، میں ابھی سے کام روک دیتا ہوں، جس جگہ آپ کہتے ہیں مسجد بنا دیتا ہوں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ چند لمحات سوچنے کے بعد انہیں رکا لیا، کاغذ لیا، قلم لیا اور اس کو یہ تحریر لکھ دی کہ اگر جنت میں اللہ نے تمہیں دنیا میں مسجد بنانے کے بدلے میں گھر نہ دیا تو جو اللہ مجھے دے گا وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ تو چند دن گزرے، مسجد مکمل ہو گئی۔ جب مسجد مکمل ہو گئی تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے جو رکا دیا تھا، اس نے وہ جو مالک تھا جس نے مسجد بنائی تھی، اپنی اولاد کو کہا کہ یہ رکا قبر میں اگر میں مر جاؤں تو قبر میں میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ چند دن کے بعد وہ بیمار ہوا، فوت ہو گیا، اس کی قبر میں اس کے کفن کے اندر رکا رکھ دیا۔ مرنے کے چند دن کے بعد مالک بن دینار رحمہ اللہ اکثر پریشان سے ہیں کہ نہ جانے اس نے کوئی اور نیکی کی ہے نہیں کی، کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ پاک اس کو الجنت میں گھر نہ دے۔ تو خیر ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک رکا اڑتا ہوا آیا اور اس کے سامنے گود میں گھرا، تو وہ اس نے اٹھایا، دیکھا یہ تو وہی رکا ہے جو میں نے تحریر لکھ کے دی تھی۔ دوسری طرف لکھا کہ اے مالک بن دینار، تو نے اس سیٹھ سے، آدمی سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو پورا کر دیا ہے۔ پھر وہ ان کے گھر میں گئے کہ اس کو غسل کس نے دیا ہے، اس کو قبر میں کس نے اتارا تھا۔ اصل میں وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ رکا کس نے رکھا تھا۔
تو وہ آدمی مل گیا، اس نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر جب اس کو لٹایا، اس کے کفن میں یہ رکا میں نے خود رکھا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح خلیفہ ہارون الرشید ہیں، اس نے اس حدیث کو پڑھا، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ کا اس دنیا کے اندر بہت ہی عالیشان گھر بناؤں، مسجد بناؤں، کہ جس سے میری پہچان ہو کہ میں خلیفہ ہارون الرشید کی بنائی ہوئی یہ مسجد ہے۔ جیسے بادشاہی مسجد ہے، بہت سی نام سے مسجد مشہور ہو جاتی ہے، تو خلیفہ ہارون الرشید نے سوچا کہ صرف میں اپنے ذاتی پیسے اس مسجد کو بناؤں گا، تو اس نے کام شروع کیا اور اعلان کیا کہ اس میں کوئی حصہ نہ ڈالے، یہ خلیفہ ہارون الرشید کے ذاتی مال سے یہ اللہ کا گھر تیار ہوگا۔ ایک مزدور تھا، بغداد میں رہتا تھا، اس نے سوچا کہ ہم تو مسجد پوری بنا نہیں سکتے، تو چلو مسجد میں کچھ حصہ ہی ڈال دیں۔ اس نے نیت کی کہ ایک سارے دن کی مزدوری جو بنتی ہے، میں بڑی محنت مشقت کے ساتھ اس نے مزدوری کی، اس کی جو آمدن آئی، مزدوری آئی ایک دن کی، اس نے اسی طرح کی اینٹیں خریدی، پتھر خریدے یا ماربل خریدی جس طرح کے خلیفہ ہارون الرشید اس مسجد میں لگا رہے تھے۔ وہ 2-3 اینٹیں اس کی مزدوری سے آئیں، اس نے رات چھپ کر 2-2:30 بجے جا کے ان اینٹوں میں اینٹیں شامل کر دیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ مسجد تیار ہوئی۔ مسجد تیار ہونے کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کو خواب آیا کہ خواب میں اس کو اس طرح کوئی ساتھ ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ ایک محل دیکھتا ہے جس پہ لکھتا ہے خلیفہ ہارون الرشید لکھا ہوا ہے، یہ خلیفہ ہارون الرشید کا محل ہے۔ ساتھ ہی اسی طرح کا ہو بہو ایک اور محل ہے اور اس پہ لکھا ہے مزدور عبدالستار بغدادی، جن بغداد کا رہنے والا یہ مزدور، یہ اس کا محل ہے۔ تو اس میں داخل ہونے لگا، کہنے لگا کہ میں تو خلیفہ ہوں بغداد کا اور میں اس میں داخل ہو سکوں، میری رعایا میں سے ایک مزدور آدمی ہے، اس کا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں۔ وہ داخل ہونے لگا تو وہ داخل اس کو ہونے سے روک دیا گیا۔ کہا کیوں روکتے ہو؟ کہا کہ یہ اور کسی کا محل ہے۔ کہا یہ میری ہی رعایا میں سے ایک مزدور ہے اور وہاں بغداد میں میری خلافت ہے، میں ہر خلافت میں کسی بھی اپنے رعایا کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں۔ اس نے کہا یہ دنیا کا قانون ہے، آخرت کا نہیں ہے، تم داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کی آنکھ کھلی، اس نے پھر تلاش کیا کہ وہ کون سا مزدور ہے، اس نے کون سا ایسا عمل کیا ہے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے تو بہت زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے، مختلف نہر کھدوائی اس کی بیوی نے، اس کو اسی طرح اور بہت سے نیکی کے کام کیے، لیکن کہتا ہے کہ یہ مزدور ہو کہ اس کو بھی میرے جیسا ایک محل مل گیا ہے، مجھے دکھایا گیا ہے۔ تو اس نے پوچھو تو صحیح اس نے کون سا ایسا عمل کیا ہے؟ تو تلاش کیا گیا، سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی تو وہ مزدور عبدالستار بغدادی کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا سپاہیوں نے۔ اسے پوچھا بھائی، خواب سنایا، سارا معاملہ بتلایا اسے، تم نے کون سا عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے عمل ایک ایسا کیا ہے کہ ایک دن کی مزدوری جو تھی میں نے اس کی اینٹیں خریدی اور اسی طرح کی اینٹیں جس طرح کی وہ مسجد میں لگ رہی تھی، تو رات کو چھپ کر میں نے مسجد میں وہ اس اینٹوں میں ملا دی اور اللہ سے دعا کی اللہ میں غریب آدمی ہوں، اتنا کا حصہ ڈال سکتا ہوں، وہ اپنی بات میں قبول فرمانا، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کے دن یہ مسجد کو اللہ رب العزت لائیں گے اور مسجد کو کھینچ کے لائیں گے، اس کے پاؤں عنبر کے ہوں گے، اس کی گردن زعفران کی ہوگی، اس کا سر مشکا ہوگا، اس کے مؤذنین جو ہوں گے وہ اس کے نگران ہوں گے اور امام آگے آگے چل رہے ہوں گے اور جو مسجدیں بنانے والے ہیں اور اس میں نماز پڑھنے والے اس کے ساتھ لٹک رہے ہوں گے اور اس طرح چلتے چلتے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، مسجد بنانے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو مسجد بنانے میں پوری نہیں تو اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرے بھائی میرے چینل پہ نئے ہیں اس کو چاہیے کہ سبسکرائب کرے اور دوسروں کو شیئر کرے۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے دوسروں تک شیئر کیا ہے اور اس کی وجہ سے سننے کی وجہ سے وہ مسجد میں حصہ ڈال دیں، دنیا کے کسی کونے میں مسجد بن رہی ہے وہ حصہ ڈال دیں، تو جتنا حصہ اس نے ڈالنا ہے آپ کی ترغیب کی وجہ سے آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا جو ہے اسے بھی نیکی کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم حدیث ہے۔ والسلام۔